تاکہ جو ابھی ہم نے پڑھا، جو ورلڈ بینک نے ایک سب سے بڑا ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بتائی ہمیں، وہ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں. تو ان کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے صوبے اتنے چھوٹے کرنے پڑیں گے کہ وہ سب کے سب ترقی کر سکے. اگر ہم بات ابھی آگے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری حالت ابھی کیا ہو رہی ہے، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا. ابھی ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی بات کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کروں گا، مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا خیال یہ ہے، فارمیٹ یہ طے ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ اور فار فیو منٹس میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا فیکٹس. اس کے بعد آپ کے کوسچنز ہوں گے تو اس کے جواب میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ ہم اچھی طرح سے جواب دے سکیں. ہم جیسے سندھ کے لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ سندھ کے 7 ڈویژنز ہیں، تو یہاں پہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے سندھ کو. اور اگر آپ نے سنا ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے لیے تو جو موومنٹ ہے وہ بڑی دیر سے ہماری یہاں پہ چل رہی ہے. کے پی کے اندر وی ہیو 7 ڈویژنز ان کے پی، تو وہاں بھی ہم یہ کر رہے ہیں. ہزارہ اس میں ایک ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک تحریک صوبے کی چل رہی ہے. وہ اتنی پاپولر نہیں ہے جتنی ہزارہ میں ہے، لیکن آپ میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ڈی آئی خان جو ہے وہ سرائکی سپیکنگ زیادہ علاقہ ہے اور وہ الگ سے صوبہ بننا چاہتے ہیں. بنو ایک ڈویژن ہے، ہزارہ آپ کا ڈویژن ہے، کوہاٹ ہے، مالاکنڈ ہے، مردان اور پشاور ہے. یہ پرپوز پروونس ہیں ہمارے لیے جو کے پی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو کے پی میں بننا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ اتنے زیادہ 33 پروونسز بنا دیں گے تو یہ تو بہت مہنگا ہو جائے گا، پاکستان کے پاس تو پہلے ہی وسائل بڑے کم ہیں. تو اس پہ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ یہ صوبے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہے وہ کم ہو جائے گا بڑھنے کی بجائے انشاءاللہ. اب ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ ہم نے اگر صوبے نہیں بنائے اور ہم نے اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھے ہیں تو ان کے کچھ اب نتیجے بھی نکلنے چاہیے، بیکاز آلریڈی 80 ایئرز گزر گئے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ایک سروے کیا ڈسٹرکٹس کے اندر کہ کون سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ایجوکیشن میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. انہوں نے ایک ٹیبل بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹس 80 to 100 مارکس لے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ویری ہائی ریٹڈ ہے ان ایجوکیشن، اور جو 70 to 80 مارکس لے گا وہ ہائی کیٹیگری میں آئے گا ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ ڈسٹرکٹس. پھر میڈیم 55 to 70 اینڈ لو میں جس کو انہوں نے رکھا وہ 0 to 55 ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سروے ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے فگرز ہیں. اس میں آپ دیکھیے انفارچونیٹلی ویری ہائی سٹینڈرڈ کے اوپر پاکستان کا ایک بھی ڈسٹرکٹ نہیں ہے. ہائی کے اوپر صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے، دیٹ از اسلام آباد. تو چاروں صوبوں میں ایک بھی ایسا ضلع نہیں ہے جو ایجوکیشن میں جس نے 70 to 80 مارکس لے لیے ہوں. اس کے بعد میڈیم کیٹیگری میں جو آ رہے ہیں وہ 55 to 70 مارکس جو لے رہے ہیں وہ ہیں. اس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹ ایسے ملے انہیں جو میڈیم میں آتے ہیں، جس میں بلوچستان میں ایک بھی نہیں ہے. ایون میڈیم میں بھی بلوچستان میں ایک بھی نہیں ہے. کے پی میں 16 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو میڈیم میں آتے ہیں. پنجاب میں وہ 32 ہیں. سندھ میں صرف 8 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ہائی میں آتے ہیں. باقی سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس لو کیٹیگری میں آتے ہیں. اس میں کیا ہے، بلوچستان کے all 33 ڈسٹرکٹس دے آر ایٹ دا لوئسٹ ان دس ٹیبل. کے پی میں 16 میڈیم میں 18 لوئسٹ پہ آپ کے پہنچ گئے. پنجاب میں 32 میڈیم میں اور 4
آپ کے جو ہے وہ لو کیٹیگری میں چلے گئے. سندھ میں وی ہیڈ 8 جو میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں، اور جو لو میں آ رہے ہیں آپ کے وہ 22 ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صرف اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہ ایک اور ایک سروے ہے جس میں جو UN کا ایک سروے ہے، اس میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان کس جگہ پہ دنیا میں آتا ہے. 193 کنٹریز کو انہوں نے سروے کیا اور پاکستان از 140th آؤٹ آف 161. تو جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وی آر موسٹلی ایٹ باٹم 10%. کوئی بھی آپ سروے ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ دیکھیے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 193 کنٹریز، پاکستان از 168th. رول آف لا کا انڈیکس ہے 142 کنٹریز سروے ہوئیں، وی آر ایٹ 129th. گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوک میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، 127 ملکوں کا آپ کا سروے ہوا، وی آر ایٹ 109 نمبر. جو ہمارے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے، جو افسوس کی بات ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے. موسٹلی آپ ڈاکٹرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے، یو کین انڈرسٹینڈ کہ سٹنٹڈ گروتھ کیا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب ہے کہ 44% ہمارے ایسے بچے ہیں جن کو پوری غذا نہیں مل رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان کے برین ڈیولپ ہوں گے پراپر اور نہ ان کی باڈیز ڈیولپ ہوں گی پراپر. تو 44% آدھے بچے ہمارے وہ ہوں گے جو آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب آپ لوگ اپنے کریئر کے ٹاپ پہ ہوں گے تو یہ آدھے بچے پاکستان کے ایسے ہوں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے، جو کام نہیں کر سکیں گے. تو ان اے وے ہم نے آج نہیں، ہم نے اپنے 20 سال بعد کا فیوچر بھی برباد کر دیا. اور یہ آپ کے پیروں کی زنجیر ہوں گے. جب آدھے لوگ نوکری کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو آپ اس سوسائٹی میں کتنا گرو کر سکیں گے، ملک کتنا آگے بڑھ سکے گا. اور ہمیں بینگ اے مسلم تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہمسایہ کھانا کھا کے نہیں سوتا تو ہم سے سوال ہوگا. اور ایسی بھی روایتیں ہیں کہ 40 گھر تک آپ کے ہمسائے ہیں، 40 گھر تک اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ تو 44% ہیں، آدھے بچے ہیں آپ کے جو بھوکے سو رہے ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے نیٹ ورک ہماری حکومت نے بنانا ہے. وہ نہیں بنا پا رہی کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ کام ہیں کہ ہر جگہ پہ حکومت از اوور ویلمڈ. اتنا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں اس کا ہوش ہی ہماری حکومت کو نہیں ہے، کر ہی نہیں پا رہی. اور ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ 13 کروڑ کے صوبے میں، 5 کروڑ کے صوبے میں آپ ایک کیپٹل سٹی کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر فکر کریں اور آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا، یہاں ان سارے انڈیکس کے اندر ہم گریجولی نیچے جا رہے ہیں. کسی حکومت نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہوگی، میں کسی کی نیت پہ بات نہیں کرتا، بٹ یہ ہو نہیں سکے. کبھی اس کا آپ گراف خود بنا کے دیکھیے. آپ کے سامنے آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور ابھی تک ہم اس پورے آپ کہیں اپنے کیس کو پبلک میں لے کے نہیں جا رہے. ہم صرف اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف ٹیچر سے بات کر رہے ہیں،
ہم صرف اس ملک کی یوتھ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بات کر دی ہے، آپ اس کو آگے آپ لوگ لے کے جائیں. آپ اپنے طور پہ یہ جتنے ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، ہماری ایک بک ہے، میں آپ کے کالج ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کی کاپیز دے دوں گا. آپ دیکھیں اور آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، آپ خود گراف بنا کے دیکھیں ان کا. کسی بھی گورنمنٹ میں یہ گراف آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ گریجولی نیچے ہی جاتا ہوا نظر آئے گا. تو 80 ایئرز میں ہمارے سارے حکمران سب تو خراب نہیں آئے ہوں گے، کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن کسی دور میں بھی ہماری یہ جو حالت ہے یہ بہتری کی طرف کبھی بھی نہیں گئی. اس کے بعد ایک اور جو ایک ورثم بات ہے ہم سب کے لیے، 25 ملین بچے ہمارے ہیں ایسے، لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، میں ذرا کنزرویٹو اس کو بول رہا ہوں، 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور اس میں وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہم آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں، جو بچے اسکول نہیں جا رہے اس پہ ہم پہلے نمبر پہ ہیں. اور انڈیا جس کی آبادی 150 کروڑ ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کے نمبر کو جتنا بھی کسی ایسی جگہ سے اس کو پکڑوں جہاں پہ کوئی نیگیٹو بات ہو، لیکن 2 ملین سے بھی کم بچے ہیں ان کے جو اسکول نہیں جا رہے آؤٹ آف 150 کروڑ. ہم 25 کروڑ میں 25 ملین ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. اور اگین یہ بھی وہ بچے ہوں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے، یہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں اور 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان پڑھ مزدور آپ کو کہیں نہیں چاہیے ہوگا. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مشینیں آ رہی ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ آپ کے ہوں گے تو وہ کام کر سکیں گے. انفارچونیٹلی